موضوع الدرس فيه أحوال القيامة وأحوال الأشقياء. سورة القيامة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الحمدللہ سورۃ القیامہ کی ابتدائی آیات کے بارے میں معروضات عرض کر دی تھی کہ اللہ نے قسم کھائی قیامت کی اور نفس لوامہ کی، اور اس کے بعد استفہام تھا کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میری ہڈیاں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ تمہارے پوروں کو بھی اصلی شکل میں لوٹا دیں۔ اب ان آیات میں آتا ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، تو اس کا کیا مطلب؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ آگے تک اسی گناہوں میں رہے، اپنے عیاشیوں میں پڑا رہے، اپنے فجور میں پڑا رہے۔ یعنی انسان چاہتا ہے لیفجر امامہ، اسی فجور میں آگے تک رہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ قیامت کو اس لیے نہیں مانتا اور ایمان نہیں لے آتا اور قیامت کے بارے میں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اس کے عیش میں فرق آتا ہے۔ جو آدمی گناہوں میں ڈوبا ہو اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ قیامت کی باتیں کرے؟ اس کی مثال یوں دیکھ لیں کہ مثلا اللہ نہ کرے، اللہ ہر مسلمان مرد عورت کی عزت کی حفاظت کرے، اگر خدا نہ خواستہ مثلا کوئی انسان کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اور اسی گناہ میں گیا ہوا ہے، تو کیا وہاں بیٹھ کے قیامت کی باتیں کرے گا؟ وہاں بیٹھ کے کوئی نماز کی بات کرے گا؟ کیوں، وہ تو ہے ہی فسق و فجور، تو وہاں بیٹھ کے وہ تو فسق و فجور میں رہے گا۔ وہ کبھی شراب کی بات کرے گا، کبھی کسی گندی فلموں کی بات کرے گا، کبھی کسی گندے لطیفوں کی بات کرے گا، کسی گندی عورتوں کے حوالے دے گا، تو وہی بات کرے گا نا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں انہی برائیوں میں پڑا ہوں، اس لیے قیامت کی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔
اور بعض علماء نے فرمایا کہ دوسرا قول بھی یاد رکھیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی قرآن خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ بلکہ یرید الانسان، انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے فجور میں، یہ فجور ہے کہ یسأل ایان یوم القیامہ، کہ وہ پوچھتا ہے کہ اچھا جی کب ہوگی قیامت؟ آپ جو ہمیں قیامت سے ڈرا رہے ہیں ذرا یہ تو بتائیں وہ قیامت کب ہوگی؟ یہ سوال استہزاء ہے، یاد رکھو، یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ بھئی کوئی آدمی علم سیکھنا چاہتا ہے۔ ایک تو سوال ہوتا ہے نا کہ بھئی آدمی کو مسئلہ معلوم نہیں، پوچھ لیا، لیکن بعض سوال ہوتے ہیں سوال استہزاء، سوال مستہزئ، سوال متعنت، کہ اس کا مقصد عناد ہے۔ بھئی حضور پاک نے کبھی یہ تو نہیں فرمایا نا کہ بھئی فلاں سال قیامت ہوگی، تو فرمایا قیامت آئے گی بس۔ اب پوچھنا کہ کب ہوگی، یہ تو اللہ نے کسی کو علم دیا ہی نہیں ہے۔ خمس لا يعلمهن الا اللہ، اس میں ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم جو ہے کہ کس گھڑی ہوگی۔ ہاں علامات قیامت بتلا دیے ہیں، اشرات قیامت بتلا دیے ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ وہ جمعہ کا دن ہوگا، لیکن کب ہوگا اللہ عالم۔ یہ فرما دیا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ فرما دیا ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، یہ بتلا دیا کہ یسألونک عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ یہ تو بتلا دیا ہے، حضور پاک نے بھی بتلا دیا کہ وہ اس تو انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ملے ہوئے ہیں، یعنی میرے بعد قیامت ہے، لیکن وہ قیامت کب ہوگی، کس دن ہوگی، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ نے جو ہمیں علم نہیں دیا ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر بندے کو پتہ لگ جائے کہ جی 2 سال کے بعد قیامت ہے، تو آپ تو ابھی سے کھانا پینا چھوڑ دیں گے، قیامت کو مذاق ہے۔ کسی کو پتہ لگ جائے کہ جی آپ نے 15 دن کے بعد مر جانا ہے، تو پوچھو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ جو لوگ کوٹھی لگ جاتے ہیں، ان کے ڈیتھ وارنٹ جو ہیں، بلیک وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں، ساری اپیلیں مسترد ہو جاتی ہیں، اب وہ پھانسی کی انتظار میں ہیں، ان کے لیے سارے وہ آتے ہیں، یار کیا کھانا چاہتے ہو، کوئی خواہش کرو، کہتے چھوڑو یار کیا کھانا پینا، جب مرنا ہے تو کھانا پینا کیا ہے۔ ان کی زندگی کا جا کے انٹرویو کرو کہ ان کی حالت کیا ہوتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آدمی کسی مقصد کے لیے مر رہا ہو تو وہ مطمئن ہو۔ اسی لیے صحابہ میدان جنگ میں کہتے ہیں نا، فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا مجھے رب کعبہ کی قسم، وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے غازی علم الدین شہید جو تھے، جنہوں نے دشمن رسول پہ حملہ کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، پکڑے گئے۔ ایک ہندو پادری تھا، اس نے سرکار دو جہاں کی شان میں گستاخی کی تھی، کتاب لکھی تھی۔ بس علم الدین غازی کا نوجوان آدمی تھا، کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں، کوئی عالم بھی نہیں، کوئی طالب بھی نہیں، کچھ نہیں، ایسے عام نوجوان جیسے ہوتے ہیں۔ اس نے جا کے حملہ کیا اور اس کو جو ہے نا، اس پنڈت کو قتل کر دیا۔ اب کافروں کی، انگریزوں کی حکومت تھی،
اور ہندو اور انگریز تو ایک چیز ہے نا جی. تو وہ تو پھر ان کی تو پوری طاقت، پوری مشینری اس کے خلاف کھڑی ہو گئی. مسلمانوں کے بھی بڑے بڑے وکلاء اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے آئے. شاید محمد علی جناح نے بھی اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے آفر کی تھی. یہ بھی بڑے وکیل میں تھا نا اپنے وقت کے. اور بھی بڑے بڑے وکلاء، ان سب وکلاء نے متفقہ طور پہ یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے مشکل صرف یہ ہے کہ غازی علم الدین خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، تو ہماری وکالت کیا کرے؟ یہ ایک دفعہ انکار کر دے، کہے کہ میں نے نہیں مارا ہے، پھر ہم جانے اور مقدمہ جانے. کیوں؟ جب اس نے مارا ہے کوئی گواہ نہیں، کوئی عینی شاہد نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی آلہ قتل برآمد نہیں ہوا، ہم تو اس کو ایسے ایک پیشی میں چھڑا لیں گے. دنیا کا کوئی قانون اس کو سزا نہیں دے سکتا، اگر ہو بھی گئی تو 1-2 سال. آخر میں فیصلہ یہی ہوا کہ علماء کے ذمہ لگایا گیا یہ بات کہ بھئی آپ اس کو سمجھائیں کہ ایک کافر کو مارا ہے، اچھا کام کیا ہے. گستاخ رسول کو تم نے مارا ہے، اچھی بات ہے، اور گستاخ رسول کی سزا ہی موت ہے. اس کی تو سزا ہی موت ہے، وہ زندیق ہے. تم اپنی جان کیوں خواہ پھانسی پہ لگواتے ہو؟ ایک کافر کو مارا، دشمن رسول کو مارا ہے، اچھا کام کیا ہے، بہانہ کرو. تو سارے اس وقت کے اچھے اچھے لوگ جو تھے علماء میں سے سمجھدار، بات کہنے کا انداز رکھنے والے، سارے گئے. اور جیلر وغیرہ سب کو ہمدردیاں تو تھی نا. ایک مسلمان تھا، عاشق رسول تھا. ملاقات کا انتظام ہو گیا، اس کو انہوں نے سمجھایا. انہوں نے کہا اب علم الدین عقل کی بات کرو، تم نے اچھا کام کیا ہے، کوئی برا کام نہیں کیا، تم نے تو بڑا صحابہ والا کام کیا، تم نے تو عاشقوں والا کام کیا. اب صرف اپنی جان کو پھانسی نہ لگواؤ، صرف انکار کر دو کہ میں نے نہیں کیا. مجھے تو ویسے جی میں تو گلی میں گزر رہا تھا، مجھے انہوں نے پکڑ لیا. تو وہ ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا مولوی صاحبان آپ کی بات بھی درست ہے، لیکن میرے عشق کو بھی تو دیکھو. مجھے تو اسی کال کوٹھڑی میں سرکار دو جہاں کی زیارت ہوتی ہے. اسی جیل کی کوٹھڑی میں مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ علم الدین ہم تو تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کب آ رہے ہو؟ اب ہمیں حضور کی بات مانو یا تم مولویوں کی بات مانو؟ اور جس دن اس کو پھانسی دینی تھی غسل کرنے کے بعد، اس کو لے کے پھٹے پہ لے جانے کے لیے جب وہ آئے اور اس کے جیلر وغیرہ کو، انہوں نے کہا چھوڑو یار مجھے کیا پکڑ رہے ہو، میں کو بھاگ جاؤں گا. اور نے کہا جیلر صاحب اگر اپنے ہاتھ سے گلے میں رسا ڈالنا خودکشی نہ ہوتی، خدا کی قسم میں اپنے ہاتھ سے گلے سے رسا ڈالتا اور وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا گیا. میں نے کہا کیا مجھے ڈرا رہے ہو موت سے؟ یہ تو حرام ہے کہ اپنے ہاتھ سے میں کیسے رسا ڈالوں. انہوں نے کہا میرا تو آج معراج کی رات ہے، میں نے تو موت کے بعد مل جانا ہے سرکار دو جہاں سے، مجھے تو خوشی ہے. پکڑ رہے ہو مجھے، میں کوئی کانپ رہا ہوں، میں کوئی ڈر رہا ہوں. بڑے بڑے لیڈر جو ہے نا، اللہ رحمت فرمائے، بہت بڑی چیز ہے، سانس نکل جاتی ہے، قدموں کا طاقت نکل جاتی ہے، ہل نہیں سکتے. بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں سٹریچر پہ پڑے ہوتے ہیں، بہت ہے، بہت مذاق تو نہیں ہے. لیکن عام طور پر جو موت ہے اللہ رحمت فرمائے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ سب سے بڑی شان میرے مدنی پاک کی ہے. اور حضور فرماتے ہیں اللہم اعنی فی سکرات الموت، اللہ سکرات موت میں میری مدد فرما.
7 مشکیلیں پانی کے ڈالے جاتے تھے، پانی ڈالا جاتا، ہوش آتا، پھر پانی ڈالا جاتا، ہوش ختم۔ اور حضور انگلی اٹھا کے دعا کر رہے تھے، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے یہ استہزاء ہے کہ اگلا پوچھا، اچھا جی مولوی صاحب جس قیامت سے ڈرا رہے ہو کب ہوگی؟ کہاں ہے وہ تمہاری قیامت؟ استہزاء کرتے ہیں نا، استہزاء کرتے ہیں نا مولوی صاحب، پل صراط جناب تلوار کی دھار جیسی تیز ہوگی اور داغے سے باریک ہوگی۔ انہوں نے کہا اس سے کیسے ہم گزریں گے، کیسے کوئی جا سکتا ہے؟ مولوی صاحب کیا ڈرامہ بنا رہے ہو؟ اب دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ایک ایک دھاگے کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں۔ دھاگا ہے نا، جس سے آپ کے آپریشن کے بعد سلائی ہوتی ہے، وہ بھی تو ایک دھاگا ہی ہے نا۔ جس سے آپ کے بال ٹکڑے جوڑے جاتے ہیں، باندھے جاتے ہیں، وہ بھی تو ایک دھاگا ہے نا۔ اس کا ایک تجربہ یوں کرو کہ تمہارے پیچھے کوئی دشمن لگا ہوا ہو نا، اور آگے پہاڑ ہو، تم دیکھو کیسے پہاڑ پہ چڑھتے ہو۔ جب آدمی چڑھ کے پھر یار میں اس پہ چڑھ رہا ہوں، وہ پیچھے ڈر رہی ہوتا ہے۔ تو وہاں جب اللہ کے عذاب کا ڈر ہوگا تم تو بھاگ کے جاؤ گے پل صراط پہ۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمائی یہ یفجر امامہ کا معنی یہ ہے، یہی فجور ہے کہ پوچھ رہا ہے کہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ اب اللہ نے ایک نشانی بتائی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھ چندھیانے لگے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب چاند اور سورج دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے۔ علامات قیامت میں ہے، تو آنکھ چندھیانے کا کیا مطلب ہے یار؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ جو قیامت کی دہشت ہوگی، وہ جو قیامت کی دہشت ہوگی، شدت ہوگی، اور سورج قریب آ جائے گا، تو اب آدمی آنکھیں جو دھیا رہی ہیں دیکھ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد خسف القمر، چاند کو بے نور کر دیا جائے گا، جیسے یعنی گرہن لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چاند جی پکڑا گیا، چاند پکڑا، چاند گرہن ہو گیا، چاند بے نور کر دیا جائے گا، اور چاند سورج کو ملا دیا جائے گا۔ تو اس کا کیا معنی؟ اس لیے سمجھیں کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کو پکڑ لے یا چاند سورج سے تجاوز کر جائے، نہیں، سب کے لیے منزل ہے۔ یاد رکھو، یہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا، رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے 2 مشرقوں کا اور رب ہے 2 مغربوں کا۔ تو رب المشرق والمغرب بھی ہے، رب المشارق والمغارب بھی ہے۔ اچھی طرح بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ مجھے توفیق بھی دے۔ اپنے بس میں تو نہیں ہوتا، اصل تو سمجھانے کی بھی وہی توفیق دیتے ہیں اور سمجھنے کی بھی وہی توفیق دیتے ہیں۔
ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے تقریب پہ بیٹھے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، چپ، اور نظریں اٹھا اٹھا کے مانگ رہے ہیں کہ مولا کچھ ڈالو تو بات کرو، کیا میں کیا کہوں۔ آج حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ایک آخری خلیفہ تھے حضرت مولانا محمد حسن شاہ جہاں پور شاکری میں رہنے والے تھے، آخری خلیفہ، اب تو کوئی خلیفہ نہیں بچا تھا، یہی تھے، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ کیونکہ اب تو اللہ والے تو سب جا ہی رہے ہیں نا، علماء جا رہے ہیں، اولیاء جا رہے ہیں، صالحین جا رہے ہیں، باقی تو ہم جیسے لوگ ہیں۔ تو اس لیے اب یہ ہے کہ بعض علماء نے تو اس کا یہ جواب دیا ہے کہ مشرق ایک ہے مغرب ایک ہے، ٹھیک ہے، دو مشرق ہیں، انہوں نے کہا جی ایک سردی کے موسم کی ایک گرمی کی موسم کی، دو ہو گئی۔ مشارق والمغارب، انہوں نے کہا جی ہر ملک کی اپنی مشرق مغرب ہے، ہر ملک میں اپنا طلوع و غروب ہوتا ہے، تو لہٰذا وہاں جمع کیسے کہا گیا۔ لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ جو علم فلکیات سے بھی جن کی یعنی شناسائی ہے، عالم بھی ہیں، اور علوم فلکیات، ویسے تو علوم فلکیات تو صرف بغیر قرآن و حدیث کے ہم نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی چاند اور سورج جو ہے نا، مثلاً یہ سورج ہے مشرق ہے، یہ چلتے 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 مغرب پہ آ گئے، تو مشرق مغرب ہو گئی۔ تو جب یہ مشرق میں آ جاتا ہے نا، تو چاند چونکہ مقابلے میں چل رہا ہے نا، وہ یہاں پہنچ جاتا ہے، یہ یہاں آ جاتا ہے، یہ چل کے پھر اپنا واپس آتا ہے تو وہ یہاں آ جاتا ہے، کیونکہ تقابل ہے نا، سورج چاند سورج سے روشنی لیتا ہے نا، مقابلے پہ ہوگا تو روشنی لے گا نا، تو دونوں چل رہے ہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر كل في فلك يسبحون، سب دونوں تیر رہے ہیں، لیکن ان کا انداز اس طرح ہے کہ جب سورج کی مشرق ہو جاتی ہے چاند کی مغرب ہو جاتی ہے، چاند کی مغرب ہو جاتی ہے سورج کی مشرق ہو جاتی ہے، چاند ڈوب گیا، یہ دونوں متوازی چل رہے ہوتے ہیں، تو لہذا مشرقیں بھی دو ہو گئیں، مغربیں بھی دو ہو گئیں۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، جمع کرنے کا کیا معنی ہے؟ یاد رکھیں کہ سورج تو آپ کی زمین سے بھی 16 گنا بڑا ہے، یہ کچھ چھوٹے موٹے کرے تھوڑے ہیں، مریخ ہے، زمرد ہے، عطارد ہے، دب اکبر ہے۔ تو علماء نے فرمایا جمع کرنے کا معنی یہ ہے کہ اب اللہ اس نظام کو ختم کریں گے، الشمس والقمر يكوران ويسودان ثم يلقيان في البحر۔ حضرت نے فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں بے نور ہو جائیں گے، تو دونوں ایک کیفیت میں آ گئے، پھر دونوں کو دریا میں سمندر میں ڈالا جائے گا، یہی جہنم ہوگی، اس کے نیچے آگ ہے، ان تحت البحر نارا۔ تو اب یہ مانا ہے کہ اب دونوں کو جمع کر کے بس پھینک دیا جائے، کیوں وہ چل تو نہیں رہے نا، اب وہ تو چلنے سے ختم ہو گئے نا، اب دونوں کو اللہ جمع بھی کریں گے اور بے نور بھی کریں گے۔ اور سیاہ ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ آج دنیا میں جو سورج کے پجاری تھے وہ دیکھ لیں کہ جس کو ہم نے اپنا دیوتا بنایا ہوا تھا وہ تو خود جہنم میں پڑا ہے۔ اور یہ وہی وقت ہوگا جب نیا نظام آئے گا، یاد رکھو، سمجھ لو، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین و آسمان بدل گئے، چاند سورج درہم برہم ہو گئے،
اب نئی زمین، نیا آسمان، نیا نظام، نیا دن، نیا عالم. یہ ایسا دن ہے اور وہاں 1000 سال کے برابر ایک دن. تو اس لیے اس نظام کو، اور اسی سے ایک اندازہ کر لیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ بنایا تھا انسان کے لیے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تو جب انسان ہی فنا ہو گئے تو اب اس عالم کو رہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے اس کو بھی فنا کیا. جب گھر میں کوئی نہ رہے تو گھر ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. مکان کو مکین سے ہے شرف حسد. اس مکان میں مکین ہی نہ ہو تو وہ مکان کیا ہے؟ پھر تو وہ بھوتوں کا اڈا بن جائے گا، جنوں کا مسکن بن جائے گا. تو اس لیے اللہ نے یہ سب کچھ تو میرے بھائی تیرے لیے بنایا تھا. من آیاتہ جعل لکم اللیل والنہار. رات دن تیرے لیے. هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. ومن آیاتہ جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، میں نے تو یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا تھا. تو جب تیرا نظام فنا پہ آ گیا تو یہ عالم بھی فنا پہ آ گیا، ختم. اب ہم تمہیں نئی خلقت دیں گے، اب تمہیں ہم دوبارہ پیدا کریں گے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. تو اب جب ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے تو پھر ہم تمہارے لیے سارا نظام بھی دوبارہ پیدا کریں گے. زمین بھی اور ہوگی، آسمان بھی اور ہوں گے، پھر روشنی کے نظام بھی اور ہوں گے، پھر دن رات کا گزر بھی اور ہوگا، کھانا پینا بھی اور ہوگا، انسان کی طاقت، صحت، قوت بھی اور ہوگی. اور نظام ہی بدل دیا نا، سارا سب کچھ بدل دیا. اس لیے فرمایا کہ وہ علامت قیامت ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. اب جب قیامت قائم ہوگی اور وہ دہشت کا عالم دیکھیں گے تو علماء فرماتی الانسان سے یہاں مراد کافر اور فاجر انسان جو پیچھے پڑ چکے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. وہ کہیں گے یقول الانسان، وہ کافر، وہ فاجر، وہ منکر، وہ مکذب انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگے بھائی، کہاں جائے، پناہ کدھر جائیں. کیوں؟ جو ایمان والے ہیں ان کو تو کوئی غم ہی نہیں ہوگا نا. لا يحزنهم الفزع الاکبر. ان کے لیے تو کوئی غم نہیں، ان کے لیے تو خوشی کا دن ہوگا. وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. ان کو تو فرشتے آ کے کہیں گے بھائی یہی دن تو ہے جس کے لیے پیغمبر آئے، نبی آئے، تمہیں مبارکیں ملی، تمہیں خوشخبریاں ملی، خوش ہو جاؤ. اور وہ جتنا بھی دیکھیں گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ان کو تو کوئی غم نہیں ہوگا نا. یہ وہ انسان کہے گا جو کافر ہے، جو فاجر ہے، جو منکر ہے، جو مکذب ہے. یقول الانسان یومئذ این المفر. ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ کہاں بھاگو بھائی؟ اللہ کے عذاب سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب، اللہ جب عذاب دینا چاہتے ہیں تو کون بھاگ سکتا ہے؟ تو اس لیے اب کھڑا ہے، کہتا ہے یار کدھر جائیں، کوئی جائے پناہ، کوئی بھاگنے کی جگہ. اب جناب اس کو جواب دینے کا کلا لا وزر. یاد رکھو وزر کا معنی اصل تو ہے نا بوجھ. لا تزر وازرۃ وزر اخری. قرآن میں ہے نا بوجھ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.
تو اب یہاں مانا یہ ہوگا کہ کلا لا ہرگز نہیں، لا وزر کوئی نہیں تیرا بوجھ اٹھانے والا، کوئی مقام نجات نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ الیوم لا ینفع مال ولا بنون، آج تو نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ کوئی اولاد فائدہ دے گی، آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب تیار ہو جاؤ حساب کے لیے۔ اس لیے جواب دیا قرآن پاک نے کہ جب وہ اس عالم میں ہوگا تو کہا جائے گا کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اب تم نے رب کے دربار میں جانا ہے، اب وہی ٹھکانہ ہے، کہاں بھاگو گے؟ الیہ تحشرون الیہ ترجعون۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ لیکن یاد رکھو ہر جگہ انسان سے مراد کافر فاجر نہیں ہے، کہیں جنس انسان مراد ہے، کہیں استغراق ہے، کہیں الف لام عہد کے لیے ہے، کیونکہ الف لام جو ہے نا وہ 4 قسموں میں ہوتا ہے، الف لام للعہد، عہد ذہنی، عہد خارجی، جنس، استغراق۔ تو اب یہ تو ہر بندے کو یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ، اس دن پھر خبر دی جائے گی ہر انسان کو، جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا، بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ جن نے کیا بھیج، جیسے دوسری جگہ قرآن یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کوئی اعمال صالحہ کر کے بھیجے ہوتے، آج اللہ کے بینک میں میرے لیے بھی کوئی اکاؤنٹ ہوتا، کوئی پیسہ ہوتا، کوئی نعمتیں ہوتی، کام آ جاتی۔ دنیا میں تو بندے کو بڑا فکر ہوتا ہے یار بینک میں ڈال دو پیسہ ضائع نہ ہو جائے، اور خیال رکھو اور اچھے بینک میں ڈالو، ایسا نہ ہو تمہارا پیسہ ڈوب جائے۔ یہاں تو یہ کوئی فکر ہے نا کہ میرے پاس بڑا پیسہ، دنیا، دولت دولت دولت۔ تو اس دن ہر کسی کو یہ بتلا دیا جائے گا کہ جناب آپ نے کیا بھیجا ہے، کیسے بتلا دیا جائے گا؟ نامہ اعمال، سب کو نامہ اعمال مل جائیں گے، اور سب کو حکم بھی دے دیا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھو، جو کچھ تم نے زندگی میں کیا ہے نا ساری فلم آج دیکھ لو اچھی طرح۔ آج قدرت کی بنے ہوئے انٹرنیٹ پہ بیٹھو، سکرین پہ بیٹھو اور تمہارے سامنے تمہاری فلم آ گئی۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور پھر تمہارے لیے اس دن وہ چھوٹی فلم نکالیں گے نا جس میں سارا کچھ تیرا لکھا ہوا ہے، تیرا کچا چٹھا سارا اس میں ہوگا۔ اس لیے کافر جب پڑھیں گے کہیں گے مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہے گا ہائے کاش یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو ہماری ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ نے لکھا ہے، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، لکھا ہے کہ جب تم گناہ کرو نا تو خیال کیا کرو کہ 4 گواہ میرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو جس زمین پہ گناہ کر رہے ہو وہ بھی قیامت میں گواہی دے گی، تیرے اعضاء بھی گواہی دیں گے، اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ انہوں نے فرمایا سوچ لیا کرو، یہ نہ کہا کرو کون دیکھنے والا ہے جی، میرا محل ہے، دروازے بند ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں، وہ زمین بھی گواہی دے گی، اور قیامت میں تیرے اعضاء بھی یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کے فرشتے بھی آگے بتلائیں گے کہ مولا یہ اس کا نام ہے اعمال۔ اور پھر اذا الصحف نشرت،
وہ صحیفے تقسیم کیے جائیں گے. پھر اصحاب الیمین ہوں گے اور اصحاب الشمال ہوں گے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب اللہ نہ کرے گناہ کر رہے ہو تو یہ نہ سوچنا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. بعض علماء نے کہا سب سے پہلے تو خدا دیکھ رہا ہے، نمبر 2 اس کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، نمبر 3 خود تیرے اعضاء بھی دیکھ رہے ہیں، نمبر 4 جس زمین پہ کھڑے ہو وہ زمین بھی اللہ کی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے. اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی زمین پہ گناہ کرتا ہے وہ زمین چیخ کے کہتی ہے اللہ مجھے حکم دو اس ظالم کو میں ابھی ابھی نکل جاؤں. تیری نمک کھا کے تیرے آسمان کے نیچے رہتا ہے، تیری زمین پہ رہتا ہے، تیرا نافرمان ہے اور تیرے حکم کی حکم تو مجھے میں اس کو پکڑ لوں. اللہ فرماتے ہیں میرا وقت مقرر ہے پکڑنے کا، اور جب ہم پکڑنا چاہیں گے تو لا یوسق وثاقہ احد لا یعذب عذابہ احد، پھر میرے جیسا کوئی عذاب دینے والا بھی نہیں اور پکڑنے والا بھی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اگر تم مسجد بنا گئے، مدرسہ بنا گئے، سرائے بنا گئے، غریبوں کے لیے کوئی انتظام کر گئے، تیرے بعد بھی وہ اعمال جاری ہیں. اور اگر تم نے کوئی فلم گھر بنا دیا، کوئی بے حیائی کا اڈا کھول دیا، کوئی سود چرانے کا اڈا کھول دیا، تو وہ تیرے بعد بھی لعنت لکھی جا رہی ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اور آگے اللہ پاک نے کیا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا. وہ تو تھا نا کہ انسان کو خبر دی جائے گی. خبر کی کیا ضرورت ہے، خود انسان اپنے اعمال پہ خود دیکھنے والا ہوگا. آج تو خود اس کی آنکھیں کھلی ہوں گی نا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اس لیے اللہ نے فرمایا آج تو تم اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا. اب وہ جتنے آزار بیان کرے میرا مولا میں جہالت کی وجہ سے مارا گیا، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. یا اللہ ان بڑے سرداروں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے، ان بڑے پادریوں نے، پنڈتوں نے، احبار رہبان نے ہمیں گمراہ کر دیا. اللہ میں اب جو مرضی ہے کہتے رہو، اب کیا فائدہ. اب یہاں تو کوئی عذر کام نہیں آئے گا نا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا الی آخرہ واللہ اعلم. جی کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے روح جو ہے وہ علیین میں جاتا ہے. ہاں یاد رکھو اگر ایمان والا ہے، عقیدہ توحید پہ موت آئی ہے، اللہ کے صالح بندوں میں ہے ان الابرار لفی علیین، اس کا ارواح جو ہے وہ علیین میں ہے اور وہ 7ویں آسمان میں. اور اگر مشرک ہے، کافر ہے، قادیانی ہے، منکر قرآن ہے، منکر حدیث ہے، ان الفجار لفی سجین، پھر وہ 7ویں زمین کے نیچے مقام سجین میں اس کے روح قید کی جاتی ہے. کہتے ہیں جی کہ پھر روح ملیں گے، بالکل ملیں گے، کیوں نہیں ملیں گے. عالم ارواح میں بھی ایک دوسرے کو پہچان ہوگی، اللہ تبارک و تعالی پہچان دیں گے، ملاقات ہوگی باقاعدہ. کہتے جی کہ میں نہانے کے لیے ڈیٹول استعمال کرتا ہوں صابن. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے، اللہ عالم، میں نہیں جانتا. اس کا اصول یہ ہے کہ کمپنی سے پوچھ لو کہ ڈیٹول جو ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے.
وہ لوگ چھپاتے نہیں ہیں. یہ بات ہے نا کہ انگریز جو ہے، دشمن جو ہے ہمارا، یہود و نصارہ جو ہیں، وہ کاروبار میں بالکل ان کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ دھوکہ دیا جائے. بالکل، یعنی جو چیز ہے وہ لکھ دیں گے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ اسپرو کھاتے ہیں، ساریڈان کی گولی کھاتے ہیں، پیناڈول کھاتے ہیں، پھر اوپر لکھا ہوا ہے اس میں کیا کیا ہے. کوئی پردہ نہیں. اسی طرح وہاں بڑے بڑے ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، 5 اسٹار سے، تو وہاں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے. کوئی پردہ نہیں. یہ تو مسلمان ہے نا جی، مرغیاں مردہ کھلا دے. کلمہ پڑھنے والا حضور کا امتی ہے ماشاءاللہ. کنٹینر بھر کے آ رہے ہیں مرغیوں کے مردہ، وہ بیچ رہے ہیں. یہ تو مسلمان ہے نا ماشاءاللہ جناب. مردہ گھوڑے اور گدے کاٹ کاٹ کے کھلا دیں. یہ تو مسلمان نے ترقی کی ہے نا کہ پہلے لوگ دودھ میں پانی ڈالتے تھے، یہ پانی میں دودھ ڈال کے بیچتا ہے. یہ مسلمان ہے نا ماشاءاللہ کے اینٹی بایوٹک کیپسولوں کے اندر جو ہے وہ چنے کا آٹا بھرا ہوا ہے. 200 کھا جاؤ فائدہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر بیچارے کان پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یار کیا ہو رہا ہے؟ کھولا تو اندر دوانے کو چنے کا آٹا بھرا ہوا ہے. مسلمان ہے نا ماشاءاللہ. یہ مسلمان ہے ماشاءاللہ کے یہاں رہ کے حاجیوں کو بھی بیچتا ہے، بکریوں کے پیسے بھی کھا جاتا ہے. مسلمان ہے ماشاء مکے میں رہتا ہے. 200 400 بکری کے پیسے لے لیے، 2-4 ذبح کر دی، باقی بھی ایمان اللہ. اچھا، بعض لوگوں نے تو ماشاءاللہ حج بدل کا کاروبار بنایا ہوا ہے کہ 10-15 حج بدل جمع کر لیے، 20,000 ریال آ گیا، سال کی تنخواہ کٹھی ہو گئی. نوکری کرنے کی کیا ضرورت؟ ہر وقت تسبیحات میں ہے ماشاءاللہ، پہنچا ہوا بزرگ ہے. یہ پتا نہیں کہ لوگوں کا حج بدل کھا رہا ہے. پہلے بہرحال میرے خیال میں تو چونکہ مولوی بھی نہیں ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ مولوی، نہ پیر، نہ بزرگ، نہ کچھ، تو آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہوں. بڑے جو علماء ہیں نا ان سے فتویٰ پوچھو. جیسے یہاں حیا کبار العلماء ہے، دارالافتاء ہے، اسی طریقے سے ریاست الحرمین ہے، اسی طریقے سے آپ کے ملک میں بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں. دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم سہارنپور ہے، اور اسی طرح بنارس میں بڑے بڑے دارالعلوم ہیں. بعض اہل حدیث علماء کے بڑے بڑے دارالعلوم ہیں. تو ان کو ذرا فتویٰ لکھ کے پوچھو کہ جس ملک میں اسلامی ملک ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی ہماری نیشنلٹی کے بغیر کسی کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ وہ کسی دوسرے پہ پردہ ڈالے کاروبار کے لیے، اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ مسئلہ تو پوچھو کسی سے کہ اسلامی حاکم نے پابندی لگائی ہے کہ جی یہاں غیر آدمی جو ہے وہ کاروبار نہیں کر سکتا، اور وہ دوسرے کے نام پہ ہے، پیسہ اس کا ہے، کاروبار اس کا ہے، اس کا صرف نام ہے بیچارے کا. اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ آمدنی کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے. سال میں اس کو پیسے پکڑا دیتے ہیں، وہ غریب ہوتی ہیں، لالچ میں لے لیتے ہیں. لیکن کیا تیری کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ مسئلہ ضرور پوچھو علماء سے، لیکن بڑے لوگوں سے. عام مولوی کا کام نہیں ہے. یہاں تو ماشاءاللہ دارالافتاء موجود ہے، حیا کبار العلماء موجود ہیں، لیکن چلو ہو سکتا ہے تم یہاں کی بات نہ مانو گے، جی ان کے تو اپنے ملک کا مسئلہ ہے نا. باہر تو علماء موجود ہے نا، جامع ازہر موجود ہے، بڑے بڑے ادارے دین کے موجود ہیں ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ. پوچھو تو صحیح کہ کیا یہ کمائی ہماری حلال ہے یا حرام ہے؟ میں تو اس میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تو مفتی ہوں نہیں، یہ مفتی کا کام ہے، وہ فتویٰ دے سکتا ہے. کہتے
ہیں جی کہ کوہل جو ہے وہ حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اس میں الکوہل ہے یا نہیں ہے؟ وہ جناب کافر لکھ دیتے ہیں فری الکوہل، یا لکھتے ہیں کہ الکوہل اتنے % ہے، وہ چھپاتے نہیں ہیں جناب تمہاری طرح۔ وہ یہ نہیں ہے کہ آدھا ڈول زمزم کا آدھا دوسرا پانی بنا کے زمزم بیچیں، وہ مسلمان نہیں، کافر ہیں بیچارے۔ یہ تو تمہارا کام ہے نا، یہ تمہارا کام ہے۔ وہ لکھ دیتے ہیں اوپر فوراً کہ الکوہل اتنی % ہے، کھانسی کی شربتیں لکھ دیں گے اتنا % اس میں الکوہل ہے، اتنا % اس میں کوڈین ہے، اتنا % اس میں کیفین ہے، اتنا % اس میں ایفیڈرین ہے، یہ ساری منشیات ہیں، اور لکھتے ہیں بس۔ تمہیں اگر پرفیوم استعمال کرنا ہے تو چیز اچھی ہے کہ عطر استعمال کرو، لیکن مصیبت تو یہ ہے نا کہ آج کل عطر بھی تو خالص نہیں ملتا۔ اسی عطر نے تو مجھے بیمار کیا۔ دوست محبت میں دوست بیچارے دے دیتے، اللہ نے خیر، کوئی 2 نمبر، کوئی 4 نمبر کو، 3 نمبر کو، 5 نمبر کو، 8 نمبر، اللہ معاف کرے، اسی سے ساری تباہی پھیلی۔ اب مصیبت ہو گئی، میں خوشبو نہیں لگا سکتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ معاف کرے، اللہ محروم نہ کرے، دعا کرے۔ خوشبو سے محروم ہو جانا مذاق ہے، حضور کی محبوب چیز ہے۔ تو بہرحال جناب اس میں لکھا ہوا ہے الکوہل۔ اگر آپ نے وہ پرفیوم بھی لینا ہے نا، یا آپ نے اپنا وہ جو انگریزی آج کل میں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ الکوہل ہے یا فری الکوہل۔ حتیٰ کہ بیئر ہے، جو کا پانی جو ہے، اس میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ اس میں الکوہل ہے یا نان الکوہل۔ حتیٰ کہ الرجی کی گولی ہے، اس میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ اس میں نیند ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ نے ہمیں متقین کا امام بنایا تھا، ہم جھوٹوں کے امام بن گئے۔ کہتے جی کہ آپ کی عمر مبارک کیا ہے، کیوں جناب کوئی رشتہ داری کرنی ہے؟ نہیں، آخر عمر تو تب پوچھی جاتی ہے نا جب کسی سے رشتہ کرنا ہو۔ اب کا جب یہ ارادہ ہوگا میں بتا دوں گا۔ اللہ کے بندے، تمہیں میری عمر سے کیا کام ہے؟ عجیب لوگ ہیں، کچھ نہیں ملا تو کچھ تو پوچھے نا۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے غلط راستے میں زبردستی طور پر نعوذ باللہ جماع کرتا تو لعنت ہے اس پہ، اور کیا ہے، ملعون ہے۔ جب وہ لعنتی بن گیا، اب دیکھو کیسا آدمی ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس پہ لعنت ہے، یہ بیوی کہتے ہیں نہیں تو طلاق دے دوں گا ورنہ مجھے کرنے دو۔ یہ کیسے مسلمان ہے بھائی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا آج تک۔ عورتیں بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، چاہے ایک جماعت بنائیں یا 2 جماعت بنائیں۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلی بیوی کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، تو پہلی بیوی کو تم محتاج ہو، نہ پوچھو، شادی کر لو۔ اور اگر وہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، طلاق دے دو، دیکھو ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ایک طلاق دے کے تجربہ کر لو، رجوع تو ہو سکتا ہے نا۔ ایک طلاق دے دو، بس 10 دن کے لیے گھر سے باہر پہ، شام کو آ جائے گی، نہیں کر لو دوسری شادی، کوئی بات نہیں، طلاق نہ دو۔ اللہ کے بندے جیسے دوسری شادیاں کر رہی ہیں، مشورے کرتا رہتا ہے، پوچھتا رہتا ہے، چپ کر کے کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کے البم جو ہیں مختلف، وہ کتاب کی شکل میں بھی آ گئے ہیں۔ منہاج المسلم بھی چھپ گیا ہے 2 جلد، اسلام میں عورت کا مقام بھی چھپ گیا ہے، اور اسی طرح خلفائے راشدین بھی چھپ گیا ہے، اسی طرح دروس حرم بھی 4 جلد چھپ گیا ہے، اسی طرح خطبات مکی بھی 4 جلد چھپ گیا، اور سب چھپ رہے ہیں۔ مجھے تو کوئی پتہ نہیں، یہ اللہ ان کو جزا دے گا جو محنت کر رہے ہیں۔ اور بیچارے کیسے سنتے ہیں، اسی سے ٹھیک کر کے چھاپ دیتے ہیں۔ مجھ سے پوچھتے ہیں جی چھاپ دیں گے، چھاپ دو بھائی، اللہ کے لیے کام کرنا ہے، میں نے کوئی رائلٹی لینی ہے، پیسے لینے ہیں تم سے، یہ ان کی محنت ہے۔ پیسے لگائیں، کاغذ خریدیں، لکھوائیں، کمپوز کرائیں، طباعت کرائیں، کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ یہ ابرو جو ہے یہ عورت باریک نہیں کر سکتی۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ بڑے ہو گئے، آنکھ میں آتے ہیں، جیسے میرے بڑے ہو جاتے ہیں کبھی کوئی،
تو ان کو کاٹ سکتی ہے. معنی یہ ہے کہ وہ باریک بھاویں نہیں بناتی کہ میں مرغاں جو ہے میرے وہ تلوار نظر آئیں، وہ جو ہے وہ منع ہے. تم جو کچھ ہو خامد کو پتا ہے کہ خامد کے دیکھنے کے لیے، خامد نے تمہیں اندر باہر سے دیکھا ہوا ہے، اس کے یہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے بناتی ہو. خامد کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ خامد نے تو دیکھا ہوا ہے. یہ سب بہانے ہوتے ہیں جی. خامد مجھے اگر خامد کو کیا دکھانا ہے؟ یہ مجھے کیسٹ میں البم چاہیے تو یہ دکانوں کے پاس ہیں جو بیچتے ہیں، میرے پاس تو ہوتے ہیں. میں تو خود ان سے مانگتا ہوں یار کبھی مجھے بھی دے دیا کرو تاکہ میرے پاس بھی ملنے والا ہے تو میں اس کو تحفہ دے سکوں. میرے پاس نہیں ہوتے. بعض لوگ تبلیغی جماعت پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ریمنڈ جو ہے یہ انگریزی نام ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا ریمنڈ جو ہے یہ انگریزی نام ہے اور کوہمری کیا ہے؟ گیلے وال کیا ہے؟ لالو کھیت کیا ہے؟ ہاں جی. اس کے بعد جو ہے دیال رام کیا ہے؟ یہ کیا مانا ہے کہ اگر کسی چیز کا نام انگریز نے رکھا ہے؟ کمال تو یہ ہے نا کہ انگریز کی جگہ کو مرکز اسلام بنا دو. کمال تو اسی میں ہے نا کہ نام انگریز رکھتا رہے کام خدا کا ہو رہا ہو. کتنے مندر ہیں جو آج مدرسے بن گئے. الحمدللہ. یہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ کہتے ہیں جی کہ میں حنفی مسلک پہ ہوں. میں نے رفع یدین کے بارے میں بہت ڈھونڈا. ماشاءاللہ. کہاں ڈھونڈا جناب؟ زمین آسمان میں. نیل الفرقدین کتاب کا نام ہے، لے لو سب کچھ مل جائے گا. تم نے باہر ڈھونڈا ہے؟ کیا ڈھونڈا ہے؟ ترمذی کھول لو، سب باب بندے ہوئے ہیں، کرنے کے بھی نہ کرنے کے بھی. نکاح میں حق وہاں ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. کعبۃ اللہ میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں سیدنا ابراہیم کے زمانے کے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ سارے اس وقت کے ہوں، لیکن اس وقت کے بھی ہیں، کیونکہ بعد میں قریش مکہ نے بھی تو بنایا ہے نا کعبہ. پھر ضروری تو نہیں وہ سارے پتھر وہی لگا دیے، کچھ اور بھی لے آئے ہوں. مقام ابراہیم پہلے کعبہ شریف کے قریب تھا، پھر رکاوٹ ہوتی تھی تو اس جگہ آ گئی. مطاف میں صفیں گول ہوں گی، بس سیدھی سی بات. میرے والدین نے میرے ملک میں، ہمارے ملک میں میرے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، پسند کی ہے، تو اچھی بات ہے. والدین نے کہا ہے ان کو وکیل بنا دو، تیرا نکاح بھی کر سکتے ہیں وہ. میں نے 1 سال کے بعد جانا ہے تو ان کو کہو جناب 1 سال کے بعد پھر میں آؤں گا تو اس وقت کوئی لڑکی دیکھ لینا، دوسروں کو بلا وجہ تو نہ باندھ کے رکھ لو نا. اگر کوئی آدمی یہ دعا مانگے کہ یا اللہ میرے بچے جو ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں آباد ہو جائیں، لیکن یاد رکھو وہ ملک اسلام کا ہو، کافروں کا نہ ہو، کوئی حرج نہیں. اپنے ملک میں چونکہ امن نہیں رہا تو یہ دعا بھی تو کرو نا، اللہ اپنے ملک میں بھی تو امن کر دینا. کون کون باہر جائے گا؟ آخر غریب کہاں جائیں گے؟ جن کے پاس روٹی نہیں ہے وہ کہاں جائیں گے؟ چلو بڑے آدمی تو چلے گئے، کوئی یورپ گیا، کوئی آسٹریلیا گیا، کوئی پیرس گیا، کوئی فرانس گیا. غریب جس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، اچھا دھندے پہ نکل نہیں سکتا، گولیاں چل رہی ہیں، کہاں جائے؟ تو اپنے ملک کے امن کے لیے دعا کرو. کوئی شخص اپنی بہن، پھپھی، خالہ ان کو زکوٰۃ بالکل دے سکتا ہے. باپ کو نہیں دے سکتا، دادے کو نہیں، ماں کو، نانی کو، بیٹی کو نہیں دے سکتا، باقی سب رشتہ داروں کو دے سکتا ہے.
جس کو زکات دی جائے اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری نیت ہو کہ میں زکات دے رہا ہوں۔ پاکستان میں عیدی ہے، عالمگیر ٹرسٹ ہے اور سینٹر ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جو کام کر رہے ہیں ان کو مدد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کاروبار کے لیے جدے آیا تھا، تجارتی بزنس کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی احرام نہیں، پھر جدے میں رہنے کے بعد ارادہ ہو گیا تو جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتا ہے، لیکن وہ میقات کا عمرہ نہیں ہوگا، وہ عمرہ نہیں ملے گا۔ وہ عمرہ جو میقات سے آپ احرام باندھ کے آ جاتے، 1 گھنٹے عمرہ کر کے جدے چلے جاتے، پھر بزنس کا کام کرتے رہتے، لیکن آپ پہ جرمانہ کوئی نہیں۔ عذاب قبر کے منکر کافر ہیں، یہ تو ائمہ اربعہ کا متفق مسئلہ ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل۔ مسجد میں قتل ہو گئے، اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت کرے۔ میرے والد صاحب کا نام خیر محمد تھا، مکی نہیں، مکی تو میرا نام ہے، اللہ کے بندے۔ شریعت میں کہیں لکھا ہے کہ بیوی سے اجازت نہیں مانگنی چاہیے، قرآن میں لکھا ہے فنکحوا ما طاب لکم، جتنا چاہو شادیاں کرو، یہاں اللہ لکھ دیتا کہ پہلے بیوی سے پوچھو۔ ایک پابندی ہے کہ عدل کرو دونوں، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک بھی۔ کہ پتہ نہیں کیا ہے جی، جو قصہ افک میں شیعہ کہتے ہیں پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ لگا کیا لکھا ہے آپ نے۔ اگر کسی آدمی نے وقوف مزدلفہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، جمرات میں کنکریاں نہیں ماری، دم پڑ گئی، اگر 2 دم نہیں دے سکتا، ہر دم کے لیے 10 روزے رکھے۔ اگر ایک آدمی نے نماز پڑھا، بعد میں دیکھا تو اس کا تو کپڑا ہی پلید ہے، خون لگا ہے، پیشاب لگا ہے، دوبارہ لوٹائے نماز، کپڑا صاف، بغیر پاک کپڑے کی نماز نہیں ہوتی۔ حجر اسود پہ دھکے دیتے، اللہ ہدایت دے۔ قسطوں میں گاڑی لینا جائز ہے۔ اگر ریاض میں جو آدمی مقیم ہے، مسجد عائشہ سے دوسرے عمرے کا احرام ہاں بالکل باندھ سکتے ہیں۔ پہلے عمرے میں سر مڈا دیا، دوسرے عمرے میں بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ کہتے ہیں جی مدینے میں ایک فرشتہ خطبہ سن رہا، کوئی فرشتہ نہیں تھا جناب، وہ کیمرے کی لائٹ پڑ رہی تھی، لوگوں نے کہا جی نورانی فرشتہ آ گیا۔ قوم ہے نا ہماری، وہ کیمرہ اس پہ فلش کر رہا تھا، وہ لوگوں نے سمجھا اس کے ماشاءاللہ چہرے سے لائٹیں نکل رہی ہیں۔ وہ جب دوسری جگہ لے گئے تو لائٹ شیڈ ختم ہو گئی۔ ایک دن میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ جتنے کرو، کوئی منع نہیں، نفلی عبادت ہے، لیکن افضل یہ ہے عمرے کے درمیان وقفہ ہو تاکہ بال نکل آئے، پھر عمرہ کرو تاکہ اس طرح پھروا سکو۔ ورنہ تو یہ ایک نفلی عبادت ہے، جیسے 10 طواف کوئی کر لے، کوئی 2 کرے، کوئی 1 کرے، کوئی 4 کرے، اسی طرح عمرہ بھی نفلی عبادت ہے، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ اس وقت تو دوسرا عمرہ کرے، جیسے صحابہ بھی ایسا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ بال نکل آئے، چلو بھی بال منڈوانے کے بجائے عمرہ کیوں نہ کر لیں، عمرہ بھی کر لیں گے، حلق کرا لیں گے، تو اس لیے انتظار دیتے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ رحمت نازل فرما، اپنے عذاب رفع فرما،
مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان میں بھی امن قائم فرما، جان مال کی حفاظت فرما. حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن